ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਲਫੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਾਂ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ 'ਚ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਦਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਅਦਲੀਆ ਹੈ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਮਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵੋਟ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਸ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਟ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਨੀ ਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਵਾਮ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਾ ਖਲੋਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ کہ جس کرب تو ماں گزری گھر ٹوٹیے بچے بھاگ گئے میں اکیلی رہ گئی سب کو میں نے بھیج دیا بچیاں جوانا آپ چلے گئے۔ تو جس کرب سے میں گزری وہ میرا خدا جانتا تھا۔ جس راستے پر میں چلی عوام اللہ تعالیٰ نے لاکھوں بیٹے میرے عثمان ڈار عمر ڈار میریاں بیٹیاں میریاں بہویں میرے بھائی اکیلی میں گھر سے نکلی تھی۔ یہ میں جانتی ہوں کیا مجھے میرے بچے یاد نہیں آ رہے تھے کہ آج میں اکیلی گھر سے نکلوں؟ نہ عمر ڈار نہ عثمان ڈار نہ عمر ڈار مگر اس عوام نے میں کبھی زندگی بھر نہیں بھولوں گی آپ لوگوں کو۔ آپ نے مجھے بتایا ماں تم اکیلی نہیں، لاکھوں بیٹے میرے عمر ڈار لاکھوں بیٹے میرے عثمان ڈار میرے ساتھ کھڑے تھے۔ جیت ان کی ہے، ان کی جیت ہے، ان کا ووٹ ہے۔ اور جن کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا وہ رات کو سب میرے پاس آئے رو رہے تھے، میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ میں کیا آپ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں؟ آپ نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں اپنے بیٹوں کو بھول گئی۔ میں اتنا اعلیٰ دلیہ اور الیکشن کمیشن آرو جو بھی ہے میرا پیغام ہے ان سب کے لیے کہ ایک بیوہ ماں نے قرآن اٹھا کر اپنے رزلٹ پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں جیت چکی ہوں اور میری جیت کو شکست میں نہ بدلیں۔ خدایا اس قرآن اور اللہ کی کتب آسمانی کتاب کا خوش خیال رکھنا تو فیصلہ دیں۔ سب سے پہلے جی شکر گزار ہوں میں اپنے تمام میڈیا رپورٹرز کا اور دوستوں کا کہ آپ جب بھی آپ کو بلایا آپ لوگ آئے ہیں اور آپ نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ حق اور سچ کی آواز پاکستانیوں تک پہنچے۔ تو اس سب پہ میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے جو لاسٹ ٹائم بات کی کچہری چوک میں آج بھی اس پہ کھڑا ہوں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے سیاست ضرور چھوڑی ہے لیکن میں نے اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب یہ جو سب کچھ ہوا ہے 8 فروری کو سیالکوٹ کے لوگوں نے ریحانہ ڈار کو روبا ڈار کو مہر کاشف کو جو ووٹ دیے اور 9 فروری کو سیالکوٹ کے عظیم تقریباً 1.5 لاکھ لوگ کہہ لیں جو باہر نکلے جنہوں نے ریحانہ ڈار کو اور ان کو ووٹ کیا اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ظلم ناانصافی اور جو سیالکوٹ کے لوگوں کے حق پہ ایک بار پھر ڈاکہ ڈالا گیا ہے انشاءاللہ تعالی جو قانونی جنگ میری والدہ لڑنے جا رہی ہے اور سیالکوٹ کے لوگوں کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قانونی جنگ میں اپنی والدہ کا اور سیالکوٹ کے لوگوں کا وکیل بن کے دکھاؤں گا اور ان کی مکمل آواز اٹھاؤں گا جب تک سیالکوٹ کے لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا۔ ریحانہ ڈار کی لیگل ٹیم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تقریباً کہہ لیں پٹیشن ڈال چکی ہوگی کہ خواجہ آصف کا رزلٹ روکا جائے۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن ڈالی جا چکی ہے تاکہ
دودھ کا دودھ پانی کا پانی پہلے ہونا چاہیے کہ یہ 24 گھنٹے جو RO اقبال نے لگائے، بیسیکلی اس حلقے کے NA 71 کے 358 پولنگ سٹیشنز ہیں. جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے سیالکوٹ کے باقی حلقوں کے بھی ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. صرف 358 فارم 45 گنتی کیے جانے تھے اور ان کو کمپائل کرنا تھا، جی اس کا یہ رزلٹ ہے اور اس کا یہ رزلٹ ہے، اور اس کام کے لیے 24 گھنٹے لگائے گئے. اور وہ آپ میں سے بہت دوست وہاں جا بھی رہے تھے RO آفس کے باہر، جی بتائیں کیا رزلٹ ہے کیا رزلٹ ہے. اور آپ میں سے بہت سے دوستوں کو میں نے دعوت بھی دی تھی اور آپ لوگ تقریباً رات 2 بجے ہمارے گھر بھی آئے. بہت سارے دوستوں کو جو فارم 45 ریحانہ ڈار کے پولنگ ایجنٹس لے کے آئے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیے گئے. اور میرا نہیں خیال یہ اتنا ٹائم لگنا چاہیے تھا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ سیالکوٹ کے لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، پاکستانیوں کے سامنے آنا چاہیے کہ 5 بجے 8 فروری کو جو پولنگ ختم ہوئی اور ریحانہ ڈار کا رزلٹ RO کا جو جاری کیا گیا تقریباً 4:30 بجے دوپہر کو، وہ بھی بغیر سائن کے. مجھے نہیں پتا اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سائنڈ کاپی آئی ہے، میں نے جو سوشل میڈیا پہ دیکھا اور میرے تک پہنچی ہے اس پہ کوئی دستک نہیں ہے RO کے. تو 24 گھنٹے تقریباً لگ گئے NA 71 میں سیالکوٹ کے لوگوں کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے. تو یہ جو جدوجہد ہوگی یہ صرف یہی ہے. بہت سارے دوست جانتے ہیں، میں نے انہیں کہا ہے کہ میں کوئی MNA یا میری والدہ MPA بننے کے لیے کبھی ہم نے وہ سوچ ہی نہیں رکھی تھی، نہ سوچ ہے. میں زندگی میں کبھی کونسلر بھی نہیں بنا، لیکن الحمدللہ پورے پاکستان میں کہیں بھی جاؤں لوگ جانتے ہیں میں عثمان ڈار ہوں، اور آپ لوگ بھی میری والدہ کو میرے نام سے رپورٹ کرتے رہے. میرے اندر یا میری فیملی کے اندر وہ خواہش نہیں ہے کہ ہم MNA بنیں گے یا MPA بنیں گے. ایک کاز، ایک سٹینڈ لیتا ہے بندہ، ایک ملک کی خدمت کا. سیالکوٹ میں محنت کرنی ہے، سیالکوٹ بھی اچھا شہر بن جائے. تو یہ اپنی اپنی سوچ ہے. اور ایک طرف خواجہ صاحب ہیں جو بالکل انہیں پرواہ نہیں ہے کہ میں ڈاکہ مارنے لگا ہوں تو میں اشکست تسلیم کر لوں. تو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پہلا تو میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی آخری سانس تک سیالکوٹ کے لوگوں کے حق کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہر عدالت، الیکشن کمیشن آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان، اپنی ماں کے ساتھ جاؤں گا. یہ میرا اعلان ہے. اور اگر اس سٹرگل میں، اس جدوجہد میں یہ میرا کلپ آپ لوگوں نے ریکارڈ پہ رکھنا ہے، میری جان بھی چلی جائے نا انصاف دلانے کے لیے، تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میرا وعدہ ہے. ایک تو سیالکوٹ کے لوگوں تیار ہو جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم دنیا بھر میں جو پاکستان